شریعت نے کہا کہ عورت اپنے کپڑے ایسی جگہ پر نہ رکھے جہاں غیر محرم مرد کی نظر پڑے. یہ فقہا نے بات لکھی. خالی کپڑوں کی تو پردے کی بات آ گئی، تو عورت کپڑے پہن کے باہر بے پردہ نکل جائے، یہ کیسے گنجائش ہوگی؟ شریعت نے کہا اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے، نام تک کے پردہ رکھا. ہاں کہیں مجبوری ہو تو اور بات ہے. شیطان نے کہا عورتیں میرا وہ تیر ہیں جو کبھی خطا نہیں ہوتے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. مردوں جس طرح شکاری کو دیکھا ہوگا نا، رسی ڈال کر شکار کو کھینچتا ہے، اسی طرح شیطان عورتوں کو رسیوں کی مانند مردوں کی طرف پھینک کر اپنے شکار کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو مردوں کو بھی احتیاط کرنے کی پوری ضرورت. اگر اس گناہ سے ہم توبہ کر لیں، نگاہوں کی حفاظت سیکھ لیں، تو اسی ایک عمل کے اوپر ہمیں نور ولایت بھی مل جائے اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار بھی مل جائے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار. جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. بڑھاپے میں جب بھیڑ قابو میں نہیں آتی تو بھیڑیے بھی توبہ کر لیتے ہیں کہ کر کچھ نہیں سکتے. تو جوانی کے عالم میں توبہ کرنا یہ اللہ کو خوب پسند ہے. اللہ بڑے قدردان ہیں، بڑے مہربان ہیں. ایک بزرگ کو جب کوئی ضرورت پیش آتی، وہ کسی نیک صالح نوجوان کو دیکھتے، بلاتے، اس سے دعا کرواتے. لوگ کہتے حضرت آپ خود بزرگ ہیں، بارش ہیں، نیک ہیں، آپ نوجوانوں سے دعائیں کراتے پھرتے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک نوجوان اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو نہیں واپس لوٹاتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. پاک دامن کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور آج کل جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے، ان کا تو پہلا مضمون ہی 3 عورتیں 3 کہانیاں. کمپیوٹر پہ بیٹھے تو چیٹنگ شروع. اگر گھر میں ٹی وی ہے تو سمجھ لیں کہ ایمان کے لیے ٹی وی موجود ہے. یہاں نہ مانیں، قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا اس بات کا انشاءاللہ. یہاں 1001 دلائل آپ پیش کیجئے گا، لیکن قیامت کے دن معاملہ کچھ اور ہوگا. حکم ہے نبی علیہ السلام کا نامحرم سے آنکھیں جھکاؤ. قرآن کے اندر ہے نامحرم سے آنکھیں جھکاؤ. تو کون سی دلیل دے سکتے ہیں کہ ٹی وی پہ نامحرم کو دیکھنے کی اجازت قرآن اور حدیث کی روح سے ملتی ہو؟ کوئی دلیل ہو تو قیامت کے دن اللہ کو پیش کر دیجیے گا. معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے، کسی عالم مولوی کے ساتھ نہیں. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہاں دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، وہ دکان جس میں 2 روپے کا نفع اور 98 کا نقصان ہو، اس دکان کو بند کر دیا جاتا ہے. ایسی کل ایک صاحب آئے کہ جی میری فلانی جگہ نوکری تھی، 17,500، 5-7 ہزار میرا وہاں آنے جانے میں خرچ ہوتا تھا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جانا ہوتا تھا. اب حالات ٹھیک نہ رہے، مالک نے کہا 10,000 دوں گا. تو میں نے کہا نہیں، 6, 7, 8 اس طرح تو میرا آنے جانے میں لگ جاتا ہے، میں نہیں آ سکتا. تو یہ سوچتا ہے انسان کہ نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے. ذرا ٹی وی کے بھی نفع اور نقصان کو کیلکولیٹ کر لیجئے کہ من حیث القوم ہمیں اس کا نفع کتنے % ملا، 100 میں سے نقصان کتنا ملا، پھر فیصلہ کر لیجئے. نقصان دہ چیز کو ہماری ترتیب ہے کہ ہم باہر نکال دیا کرتے ہیں. اور باقی سیدھی بات ہے 2 × 2 والی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس گھر کے اندر تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یا تو اس حدیث کو ذخیرہ حدیث سے نکال دیجئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو قیامت تک باقی رہے گی. اور یہ قرآن کے اندر آیت بھی باقی رہے گی کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا. تو ہماری حجتیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں کام شاید نہ آئیں. تو یہاں ہمارے پاس ابھی وقت ہے بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی. اور اس کا جو سب سے بہترین حل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچوں کے جوڑ کا رشتہ مل جائے فوراً شادی کر دی جائے. والدین خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات احساسات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اندر بھی وہی باتیں ہیں، بھول جاتے ہیں کہ نوجوانی کے معاملات کچھ اور ہیں. اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو شادی کر دی جائے. بالغ ہونے کے بعد 15 20 25 سال 10 سال اپنے گھر میں بٹھائے رکھنا. اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ نوجوان جتنے گناہ کریں گے اس سب کا وبال والدین کے اوپر آئے گا. اور آج کل کے بچے
ماں باپ کی ناک کے نیچے ایسے دیے جلاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ماں باپ کو. شریعت نے کہا تم دائیں ہاتھ سے ایسے صدقہ دو کہ بائیں کو پتہ نہ چلے. اور یہ اولاد اس طرح گناہ کرتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے گناہ کرے تو بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتی. ماں باپ کو نہیں پتہ چلتا. سالوں گزر جاتے ہیں، بچیوں کے پاس سیل فون ہوتے ہیں. اب تو ایک نئی مصیبت اور آ گئی کہ ایزی لوڈ بھی کہیں سے آ جاتا ہے، پیسوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ماں باپ سے بندہ پیسے لے کے ڈال سکے. پہلے زمانے میں کسی کو عورت سے تعلق رکھنا بڑے مسئلے ہوتے تھے، آج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور شریعت نے اس کے بارے میں بڑی تفصیلات بتائیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کے گھر میں گئے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ بچی جوان ہے، یہ شادی نہیں کر رہے. تو انہوں نے تنبیہ کی کہ دیکھو بچی کی شادی کر دو. تو بچی کی ماں نے کہا ابھی تو منہ سے دودھ کی خوشبو آتی ہے. تو جواب دیا کہ اماں جلدی کر دو، ایسا نہ ہو کہ دودھ پھٹ جائے بعد میں کتوں کو ڈالنا پڑے. تو خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جن بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاوند دے دیا، پھر اولاد بھی دے دی، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ان کو دائیں بائیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں.